حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑتی ہے اور آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو اس کاغذ کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور عطر خریدتے ہیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو معطر کرتے ہیں اور ایک بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اپنے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اسی رات اس وقت کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر کو یہ خوشخبری سنا دو کہ انہوں نے میرے نام کو بلند جگہ پر رکھا، انہوں نے میرے نام کو معطر کیا، تعظیم کی۔ جاؤ بشر کو یہ خبر سنا دو کہ ہم بھی اسے پاک کر دیں گے۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے اور جب اس خواب کے بارے میں سوچا تو کہنے لگے کہ ارے بشر تو بہت بڑا شرابی ہے، اس کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ اور وضو کیا، نماز نفل پڑھی، پھر سو گئے۔ دوسری بار اور تیسری بار پھر یہی خواب دیکھتے ہیں کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ اس نے ہمارے نام کو بلند کیا، اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اسے خوشخبری سنا دو کہ ہم اسے پاک کر دیں گے۔ جب دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ وہ بزرگ یہ خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر دوڑے دوڑے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بشر حافی شراب خانے میں مست ہیں، شراب خانے میں شراب نوشی کر رہے ہیں۔ جب آپ اس شراب خانے کے قریب پہنچے تو وہاں پر کسی شخص کو بلا کر کہا کہ مجھے بشر سے ملنا ہے، آپ مجھے بشر سے ملوا دیجئے۔ تو وہ جب شخص بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے معلوم کرو کہ کس کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب وہ شخص ان بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بشر کہہ رہے ہیں کہ تم کس کا پیغام لائے ہو، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بشر سے کہہ دو کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا ہے میرے لیے، تو فوراً ننگے پاؤں خوشی سے جھومتے ہوئے دروازے پر تشریف لے گئے اور ان بزرگ سے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو آپ نے سچے دل سے توبہ کی اور اس دن سے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت کی وجہ سے آپ ہمیشہ ننگے پاؤں رہنے لگے اور آپ نے جو راستہ مسجد جانے کے لیے منتخب کر رکھا تھا تو اس راستے میں کبھی کوئی جانور لید یا گوبر نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مرتبے پر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔